کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نصیحت کر کے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کر کے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کہیں بحث مباحثے کی نوبت آئے تو اچھے طریقے سے بحث کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے، لیبین لہم، تاکہ وہ اللہ کے احکام کھول کھول کر واضح الفاظ میں بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ جب بھی انبیاء کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، تو جس قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجنا ہوتا ہے اس قوم کی زبان میں سے بھیجتے ہیں، تاکہ اس نبی کو اس قوم کی زبان آتی ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ نبی کا مقصد ہوتا ہے، رسول کا مقصد کہ وہ اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ اب اللہ کا پیغام انسانیت تک اسی وقت پہنچایا جا سکتا ہے جب نبی کو اس قوم کی زبان آتی ہو۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس جگہ بھیجے گئے، مبعوث ہوئے، وہاں کے سارے لوگ کیا تھے؟ عرب تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی کیا تھے؟ عربی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی کیا تھے؟ عربی تھے۔ جس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ سارے عرب تھے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی عربی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی زبان عربی بنا دی۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کا سلسلہ تو رک گیا، انبیاء نے تو اب نہیں آنا، انبیاء کا معاملہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی زبان، اسلام کی جو زبان بنائی وہ عربی بنائی۔ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، اور قرآن اور حدیث کی جتنی تشریحات، تفسیریں لکھی گئیں، اصل کام ہوا ہے اسلام پر، وہ سارا عربی زبان میں ہوا ہے۔ دوسری زبانوں میں تو ٹرانسلیشن ہوئی ہے نا، بعد میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا، جو تفسیریں لکھی گئی ان کا دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا، حدیث کی کتابوں کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک سٹینڈرڈ لینگویج، ایک زبان اس کے لیے متعین کرنا ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے عربی زبان کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے ہاں دوسری زبانیں ہم سیکھتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، انگریزی سیکھتا ہے کوئی، فرینچ سیکھتا ہے کوئی، چائنیز سیکھتا ہے کوئی، دوسری زبانیں سیکھتا ہے۔ تو اچھی بات ہے، زبانیں سیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، انسان سیکھ سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے اچھے کاموں میں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن عربی زبان کے سیکھنے سکھانے پر ہمارے ہاں کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بس یہی ہوتا ہے کہ بچے نے قاعدہ پڑھا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، بس اس کے بعد اسکول چلا گیا، کالج، یونیورسٹی، اپنی ساری زندگی، اس طرح زندگیاں شروع ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، بندہ قبر میں اتر جاتا ہے۔ اب ظاہر قرآن کریم عربی میں ہے، اور ایک بات یہ بھی اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، تو کبھی بھی ترجمے میں آپ اس کلام کی روح، اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر عربی میں ایک لفظ ہے نا، حیا کا، حیا، اب ایک لفظ ہے، تو حیا کا آپ کیا ترجمہ کر لیں گے؟ انگریزی میں اگر آپ ترجمہ کریں گے حیا کا موڈیسٹی، تو اب موڈیسٹی کے اندر کیا وہ سارا مفہوم پایا جاتا ہے جو اسلام کا حیا کا تصور ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تصور جو اسلام کے حیا کے لفظ میں ہے وہ
اگر ہم اس کے لیے اردو میں شرم کا لفظ استعمال کریں یا ہم انگلش میں اس کے لیے موڈیسٹی کا لفظ استعمال کریں یا کسی اور زبان میں کوئی اور لفظ استعمال کریں، تو حیا کا جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کیا وہ پورا اس میں کور ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی حیا کا لفظ آیا تو اس کا ہم نے شرم سے ترجمہ کر دیا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ لفظ لے لیں تو جو اصل روح اور اصل جو مفہوم اس کلام کے اندر ہے وہ کلام کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس مفہوم کے ساتھ پوری بات نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی مشہور آیت ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، کتابوں میں بھی ترجمہ آپ پڑھیں گے تو یہی ترجمہ ملے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اگر اس کو عربی لینگویج کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ عربی میں اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے، تو انا کا جو لفظ ہے نا، انا کا مطلب بے شک ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک تو بے شک کا لفظ آ گیا صحیح ترجمہ اگر آپ کریں، اور ایک ہم کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے؟ انا کا مطلب بے شک ہم، پھر آگے ہے نحنو کا مطلب بھی ہے ہم، ٹھیک ہے؟ پھر نزلنا کا مطلب ہے ہم نے نازل کیا، تیسری دفعہ ہم آ گیا نا۔ انا کا کیا مطلب؟ بے شک، ہم، نحنو ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، الذکر ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، وَإِنَّا واو کا مطلب ہوتا ہے اور، انا کا مطلب پھر بے شک ہم، لہو یہ لام جو آتا ہے نا کسی میں ویسے آسان الفاظ میں بتا، لام تاکید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بالضرور اس قرآن کی، پھر ہے لحافظون ضرور بالضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اگر اس کا صحیح لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا بے شک ہم نے، ہاں بے شک ہم نے نصیحت کو نازل کیا اور بے شک ہم ضرور بالضرور اس کی، ہاں ضرور بالضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ترجمہ کوئی کرے گا؟ ایسا ترجمہ ظاہر ہے کوئی کرے گا تو اگلے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ضرور بالضرور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب قرآن کریم کا یہ جو جملہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے اندر جو تاکید ہے، اس کے اندر جو زور ہے، وہ ترجمے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ہم جہاں بہت ساری چیزوں میں دین سے دور ہوئے ہیں نا، اس کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ عربی زبان کے ساتھ ہمارا کوئی خاص مناسبت، کوئی جوڑ، کوئی تعلق، کوئی سیکھنے سکھانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔